وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارا زمان۔ آج سے 2 سال پہلے 8 نومبر 2016 کی رات کو میں نیو یارک میں تھی امریکہ کے صدارتی انتخابات کی کوریج کے لیے، اور مجھے ہلری کلنٹن کے الیکشن ہیڈ کوارٹر میں اسائن کیا گیا تھا۔ اب اس وقت رائے کے زیادہ تر جائزے تو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہلری کلنٹن ہی انتخابات جیتیں گی، تو یہ رات امریکہ میں بہت سی خواتین کے لیے بہت ہسٹورک، بہت تاریخی ہونے والی تھی۔ الیکشن ہیڈ کوارٹر میں بہت گہما گہمی تھی، کئی سیلیبریٹیز بھی آئی ہوئی تھیں وہاں پہ، خاص طور پہ خواتین سیلیبریٹیز۔ لیکن پھر انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے اور ہلری کلنٹن کے الیکشن ہیڈ کوارٹر کے ماحول پر مردنی سی چھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں یہ تو ظاہر ہو گیا کہ نتائج تاریخی ہی ہیں، لیکن ہلری کلنٹن کے حق میں نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو گئے۔ امریکہ کو اپنی پہلی خاتون صدر کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے 2 سال بعد اس ہفتے ایک مرتبہ پھر امریکنز نے پولنگ بوتھس کا رخ کیا، اس مرتبہ کانگریس کے لیے اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ امریکہ میں خواتین نے سیاسی تاریخ کا ایک نیا باب لکھ ہی ڈالا۔ پہلی بار ملک کی تقریباً 250 سالہ تاریخ میں ایوان نمائندگان کی 445 اراکین میں سے 100 خواتین ہوں گی، اور ان میں پہلی بار 2 مسلمان بھی شامل ہیں۔ اور جب سینٹ کی بات کریں تو وہاں 100 ارکان میں سے کم از کم 23 خواتین ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کچھ تجزیہ کار اسے DIY یا ڈو اٹ یور سیلف ایکٹیویزم کا نام دے رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں خواتین کا بڑا ہاتھ تھا۔ تقریباً 53% سفید فام خواتین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن ان کی جیت نے امریکہ میں بہت سی پڑھی لکھی، نوجوان اور مختلف نسلوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بھی ان کے خلاف بہت متحرک کر دیا۔ وجہ ایک تو یہ تھی کہ صدر ٹرمپ کے خواتین کے بارے میں جو نازیبہ کلمات تھے، اس کے علاوہ کچھ خواتین کی جانب سے ان پہ غیر اخلاقی رویے کے الزامات جن کی صدر نے تردید بھی کی تھی، ان کی وجہ سے خواتین بہت مالاں تھیں۔ پھر اس کے علاوہ صدر کا جو امیگریشن کے بارے میں اور جو ہیلتھ کیئر کے بارے میں موقف تھا، وہ بھی ان خواتین کی ترجیحات سے بالکل بھی نہیں ملتا تھا۔ انفیکٹ جب صدر نے اپنا حلف اٹھایا 20 جنوری 2017 کو، تو اس کے اگلے روز ہی واشنگٹن میں تاریخی ویمنز مارچ ہوئی، جس میں ملک بھر سے ہی تقریباً 8 لاکھ خواتین نے حصہ لیا۔ اس کے بعد کے اگلے 2 سالوں کے دوران میں ان خواتین نے اپنے غصے کو، اپنے احتجاج کو سیاسی ایکشن میں بدلا، اور اس کے لیے انہوں نے اتحاد قائم کیے۔ کوئی بڑا سیاسی جوڑ توڑ کر کے نہیں، بلکہ اپنی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ کر ایک چائے کے کپ پر ایک دوسرے سے بات چیت کر کے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھا کر، حوصلہ بڑھا کر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب 6 نومبر کو کانگریس کے لیے انتخابات ہوئے تو بیلٹ پہ 260 امیدوار خواتین تھیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور جن خواتین نے خود سیاست میں قدم نہیں رکھا، انہوں نے اس عرصے میں دوسری اپنی جو پسند کی کینڈیڈیٹس تھیں ان کے لیے ریکارڈ تعداد میں فنڈ ریزنگ کی۔ امریکہ کے سینٹر فار ریسپانسو پالیٹکس کی ایک رپورٹ سامنے آئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اگست تک خواتین نے ہی ریکارڈ $30 کروڑ مختلف سیاسی کیمپینز کو چندے کے طور پہ دیے تھے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ تمام خواتین جو اس دفعہ کانگریس میں الیکٹ ہو کے آئی ہیں وہ صدر ٹرمپ کی مخالف ہیں، کچھ ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر بھی آئی ہیں، لیکن اوور ویلمنگلی ایک بہت بڑی تعداد ان خواتین کی اس دفعہ الیکٹ ہو کے کانگریس میں پہنچی ہے جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ امریکہ کی سیاست میں خواتین کے لیے اپنی جگہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ صورتحال کا مطالعہ کرنے والی کوکس پولیٹیکل رپورٹ کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین جو سیاسی امیدوار ہیں ان کے اور مرد سیاسی امیدواروں کے درمیان فنڈ ریزنگ کے مقابلے میں تقریباً $5 لاکھ کا فرق ہوتا ہے، خواتین پیچھے ہوتی ہیں۔ اور اسی مطالعے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ امریکی کانگریس کی زیادہ تر جو اراکین ہیں، جو خواتین ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو کانگریس میں مردوں کے مقابلے میں خود کو منوانے کے لیے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ یہاں پہ اس شہر میں اور کیپٹل ہل پہ ان کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اب کانگریس میں خواتین کی تعداد بڑھنے سے کیا ان کے بارے میں رویے بدلیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن امریکہ میں خواتین نے یہ ضرور ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی لانے کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ امریکہ میں جب بھی کبھی پہلی خاتون صدر منتخب ہوں گی وہ بہت تاریخی لمحہ ہوگا، لیکن اس ہفتے مجھے ایک مرتبہ پھر یہ احساس ضرور ہوا کہ اس منزل تک پہنچنے کا سفر بھی کچھ کم اہم نہیں، اور یہی میری جاب کا بہترین حصہ ہے، تاریخ کو بنتے دیکھنا، آہستہ آہستہ، قریب سے۔